میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن ہمارے امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو میری ہو جائے گی۔ ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے امام کی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے، اس کی اپنی بھی نماز نہیں ہوتی پیچھے اس کی۔ کیوں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جس کے متعلق خود اس کا اپنا فتویٰ یہ ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، تو آپ کی کیسے ہو گئی؟ نہیں ہوتی۔ امام کے متعلق اطمینان ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں امامت کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں وہ یہ کہ تمہارا امام ضامن ہے تمہاری نمازوں کا، کیونکہ خدا کی رحمت سب سے پہلے نماز میں اس پہ اترتی ہے، پھر دائیں سمت کو چلی جاتی ہے، پھر بائیں سمت کو چلی جاتی ہے۔ تو جب امام ضامن ہوا نماز کا تو پھر اس کی نماز ہونی چاہیے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جو آذان دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس آذان کو قبول کرے۔ یہ آذان بہت بڑی چیز ہے، امامت بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امام میں کوئی خرابی دیکھ لیتے تھے، چھٹی ہو جاتی تھی۔ ایک امام صاحب مسجد وہ آ رہے تھے، انہوں نے قبلے کا خیال کیے بغیر کہ قبلہ کس طرف ہے تھوک دیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوکنا نہ آتا ہو ہماری امامت کرائے گا، ہٹا دیا اسے امامت سے، اس لیے کہ قبلے کا احترام ضروری ہے نا۔ آپ نے فرمایا حیًّا و میتًا، اپنی زندگی میں بھی قبلے کا احترام کرنا اور اپنی موت کے بعد بھی اس کا خیال رکھنا، مطلب یہ ہے کہ میت کو قبلے کی طرف لٹایا جائے۔ کبھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، کبھی میت کو لٹا کر سیدھا اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، سمجھے؟ یہ اس کا حق ضائع کرنا ہے۔ کہ قبروں کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ٹیک لگا کے قبر سے بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دے، قبر والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے میت کو جو تم ٹیک لگائے بیٹھے۔ میت کو ہمیشہ دائیں کروٹ پہ لٹانا چاہیے، دایاں ہاتھ اس کا نیچے آ جائے اور یہ پہلو میں بائیں ہاتھ اس کا اوپر آ جائے، جس طرح آدمی سوتے ہوئے لیٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تو ایسے تھے کہ دایاں ہاتھ نیچے آ جاتا تھا اور بایاں ہاتھ اوپر کی طرف چلا جاتا تھا، دل اوپر کی طرف اور دل کے بالمقابل بستر پہ لیٹتے بھی اسی طرح تھے۔ اور اسی کو فرمایا ہے کہ میت کو جب رکھا جائے، اب میت کے ساتھ 2-3 مسئلے اس وقت پیش آتے ہیں۔ ایک تو اگر اس کو لٹایا جائے تو اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی پشت پہ پیچھے ڈلے رکھ دیے جائیں مٹی کے، تاکہ پیچھے کی دیوار اور اس کی پشت کے درمیان مٹی کے ڈلے آ جائیں، سنبھال لیے گی۔ اور دوسری یہ کہ اس کا دائیں ہاتھ نیچے آ جائے گا بالکل، تو اس کے دائیں ہاتھ کو نکال کے باہر کر دیا جائے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ سیدھا لٹا کے اور منہ قبلے کی طرف کر دیں، اس لیے کہ پچھلے 200 سال سے کوئی تعلیم تھوڑا ہی حاصل کی۔ قوموں کی تربیت ہوتی ہے تعلیم اور پھر اس کے بعد تربیت سے۔ علم سکھاتا ہے کہ کیا چیز ہے اور حکمت سکھاتی ہے کہ اس چیز کو استعمال کب کرنا ہے۔ اس لیے علم و حکمت سے جو لوگ گزرے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ فکرہ کس موقع پہ کہنا ہے، یہ بات کس طرح سے کرنی ہے۔ اسی لیے یہ شریعت تعلیم پہ زور دیتی ہے اور تعلیم کے ساتھ حکمت پہ۔ تعلیم 30-40% بھی لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اب ہر آدمی ڈاکٹر، ہر آدمی ٹاپ پہ تھوڑی پہنچ جاتا ہے، لیکن تربیت ضروری ہے۔ اسی لیے شرعاً زندگی کی جو ترتیب بنتی ہے، سب سے پہلے اخلاقیات، اس کے بعد علم، اس کے بعد اختیار۔ اخلاقیات میں سے پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے حقوق کیا کیا ہے، کس سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ پھر تعلیم آ جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ وہ صحیح تعلیم کی جستجو کرے۔ پھر اس کے بعد پاور ہے،
اور اگر بغیر اخلاقیات کے پاور آ جائے تو اور نکاح بھی حرام ہے۔ شریعت نے لوگوں کو جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے مرضی تم شادیاں کرو اور گھر بساؤ اور تمہاری اولادیں ہوں۔ شریعت کہتی ہے اخلاقیات میں کسی انسان کو غصے پر قابو نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی لڑکی سے نکاح کرے، اس کی زندگی بھی برباد کرنی ہے، جذبات میں آ کے طلاق دے بیٹھنی ہے۔ اب خود تصور کریں کہ ایک آدمی کو اپنے آپ پہ قابو نہیں اور اسے اختیار مل گیا۔ اختیار کس پہ ملا ہے؟ ایک جان پہ ملا ہے، ایک بیوی پہ ملا ہے۔ اب اس اختیار کا وہ غلط استعمال کر بیٹھے گا نا۔ شریعت کہتی ہے مت شادی کرو، پہلے انسان بنو پھر شادی کر لینا۔ اب وہ اس کو سوچے بغیر کر لیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، زندگی برباد ہوگی۔ نہیں شادی کرتا تو معاذ اللہ استغفر اللہ کسی اور لائن پر چل پڑتا ہے۔ وہ جو لائن اس نے اختیار کیا ہے وہ بھی گناہ، لیکن اس سے بدتر گناہ طلاق ہے وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی غلط رہا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے قریب نہ جانا، انہ کان فاحشۃ، یہ بڑی بے حیائی کا وساء سبیلا، اور لوگوں زندگی گزارنے کا بہت برا طریقہ ہے۔ اور دوسری طرف جو طلاق دے رہا ہے وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ اسی لیے بار بار کہتا ہے کہ طلاق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ فقط ظلم نفسہ، بغیر وجہ کے جو طلاق دے دیتا ہے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے بہت ہی اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ تو اس کی ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے انسانی اخلاقیات، پھر علم ہے، سب سے پہلے انسانی اخلاقیات، پھر علم، پھر طاقت اس کا استعمال۔ اور جس معاشرے میں بھی ان پڑھ لوگوں کو طاقت مل جاتی ہے، جن کے اخلاقیات اچھے نہیں ہوتے، طاقت ان کے پاس چلی جاتی ہے، اگر تو وہ مردوں کا معاشرہ ہے، مین ڈومیننٹ جو ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں، وہاں پر قتل عام ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ دوسروں کی جان کی پرواہ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ وومن ڈومیننٹ ہو معاشرہ تو پھر وہاں پر بدکاری پھیلتی۔ یہ سیدھے سادے تاریخ کے اصول ہیں 2 اور 2 4 کی طرح، کہ مرد بغیر اخلاقیات کے طاقت والا ہو جائے گا، قتل عام ہوگا، اور عورتیں بغیر اخلاقیات کے طاقت میں آ جائیں گی تو بے حیائی پھیلے گی۔ قتل بھی بدتر ہے اور زنا اس سے بھی بدتر، وہ اس سے بھی بدتر، وہ اس سے بھی بدتر۔ یہ ہے سوسائٹی۔ اس لیے آپ پوچھتے ہیں تعلیم اور تربیت اور پاکستانی معاشرے کا، یہ ہے سوسائٹی۔ اسی لیے تو اللہ پوچھے گا فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ اسی لیے تو اللہ کے فرشتے ماریں گے، مرتے ہوئے تھپڑ پڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہمارے فرشتے پوچھیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ قالوا کنا ہم زمین میں کمزور تھے یار، ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ پڑھنا چاہیے سورہ النساء۔